العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم والہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کا کروڑ احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتواں اپنے پاک طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی دعا ہے اس رب جلیل کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ماہ ربیع الثانی دوسری بہار اپنے عروج پر ہے اور یہ بہار سیدی و مرشدی حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے۔ آج اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک الملک ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور جتنے قدم چل کے ہم اس کے پاک طیب و طاہر گھر میں آئے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ متقی ہوں گے اور پرہیزگار ہوں گے، وہ نیک اور صالح اعمال کرنے والے لوگ ہیں، سراپائے حسن جمال ہوں گے اور سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت مصطفیٰ کے تابع ہوں گے۔ جب بھی ان کا منہ کھلے گا یا تو اللہ کا فرمان ان کے منہ سے نکلے گا یا فرمان مصطفیٰ ان کے منہ سے نکلے گا، اور ولی کو دیکھ کر اگر خدا یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کے کسی کامل بندے کا چہرہ دیکھ لیا۔ اور ہم اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھتے ضرور ہیں، واقعات کو سنتے ضرور ہیں، لیکن ان واقعات کے اندر جو ہمارے لیے درس ہے، جو سبق ہے، وہ سبق ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ جنگی دوست،
یہ کون ہے جی؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست، یہ جن کے نام کی ہم گیار بھی پکاتے ہیں، ان کے والد کا نام، ان کے والد کا نام ہے۔ اور آپ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے یا غالباً نہر کے کنارے سفر کر رہے تھے کہ بھوک نے آپ کو ستایا اور نہر کے اندر ایک بہتا ہوا سیب آپ نے دیکھا اور بھوک کے بعد برداشت نہ کر سکے اور اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا۔ لیکن سیب کھانے کے بعد دل کے اندر یہ ملال آیا کہ اے موسیٰ، تو نے اللہ کی کہیں نافرمانی تو نہیں کر دی، کہیں تو نے اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں چلا گیا؟ یہ خیال آنے کی دیر تھی، آپ اس نہر کے کنارے کنارے الٹے پاؤں چلنا شروع ہو گئے۔ جس طرف سے پانی کا بہاؤ آ رہا تھا اس طرف سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک باغ کے کنارے پہنچے، جا کر دیکھتے کیا ہے کہ باغ سیبوں سے لدا ہوا ہے اور اس کی چاند ٹہنیاں ان کا رخ نہر کی طرف ہے اور نہر کے اندر وہ سیب گرا اور کھا لیا۔ آپ مالک کے پاس گئے اور مالک سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ مالک نے پوچھا کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے کہ معافی مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دریا کے کنارے، نہر کے کنارے سفر کر رہا تھا، بھوک نے ستایا اور بھوک ستائی تو میں نے سیب کھایا، پھر دل کے اندر یہ ملال آیا کہ میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے معافی مانگے چلا۔ ایک سیب جو دریا کے کنارے بہتا ہوا آیا۔ ہم تو عرف عام میں یہ کہتے ہیں نا کہ لبی چیز خدا دی، نہ تیلے دی نہ پال۔ ہمارا تو کنسپٹ اور قانون یہ ہے، لیکن وہ ہمارے جیسے نہ تھے، وہ صاحب نظر تھے۔ جس سے معافی مانگنے گئے وہ بھی صاحب نظر تھے۔ انہوں نے کہا معافی ایسے نہیں ملے گی، 12 سال میرے کھیت کی خدمت کرنی پڑے گی اور 12 سالوں کے بعد میں سوچوں گا کہ تجھے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ایک سیب کھایا اور ملال آیا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اے بندے ذرا سوچ، تو کائنات میں کتنے لوگوں کا حق کھا جاتا ہے لیکن تیرے چہرے پر کبھی ملال نہیں آیا، تیرے دل کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اور تو کہتا ہے کہ میں حضور غوث اعظم کا ماننے والا ہوں۔ ماننے والا 11ویں والے کا ہو، ماننے والا حضور غوث اعظم کا ہو، اور یہاں لوگوں کے حق جائے، 11ویں بھی پکائے، 11ویں بھی کھلائے، لیکن لوگوں کی حق کھا جائے تو جان لے تو غوث اعظم کے ماننے والا نہیں۔ انہوں نے یہ تعلیم دی نہیں، انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اب حضور غوث اعظم کی 11 سال عمر ہے اور ماں نے وصیت کی کہ 40 دینار قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں، جا کر علم دین سیکھو، بغداد شہر جاؤ اور ساری زندگی جتنا بھی مشکل وقت آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وصیت کو پلے باندھ لیا، رستے میں پڑاؤ کیا، ڈاکوؤں نے گھیرا کیا، اس لشکر کو، اس قبیلے کو لوٹا۔ ایک ڈاکو حضور غوث اعظم کے پاس آیا، کہا تو تو بچہ ہے، ابھی تیرے پاس کون سا مال ہوگا؟ لیکن حضور غوث اعظم نے کہا میں بچہ ضرور ہوں لیکن میرے پاس مال موجود ہے، میرے پاس مال موجود ہے۔ کہا کہاں ہے وہ مال؟ کہا میری قمیض کے اندر کی سائیڈ پہ 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے کہا کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تو ہمیں بتلائے کہ میرے پاس مال موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب وہ سردار ڈاکو جو ہے وہ آپ کو پکڑ کر ڈاکو کے سردار کے پاس لے گیا اور سردار سے کہا یہ بچہ بڑا عجیب ہے، یہ بڑی عجیب گفتگو کرتا ہے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا اس کے پاس اندر کی طرف سلے ہوئے 40 دینار تھے، اگر ہم تلاش بھی کرتے تو نہ ڈھونڈ سکتے، لیکن اس بچے نے خود اعلان کیا ہے کہ میرے پاس مال موجود ہے، لے لو۔ اب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تجھے کس چیز نے اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ تو ہمیں بتلائے؟ کہا میں کسی اور کی بات نہیں جانتا، میں اپنی ماں کے عہد پہ کھڑا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پہ کھڑا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے قول قرار پہ کھڑا ہوں۔ اب ڈاکوؤں کا سردار سجدے میں گر گیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگ گیا۔ کہا ایک 11 سال کا بچہ اپنی ماں کی عہد کو نہ بھولا، میں ساری زندگی اللہ کی عہد کو بھولا رہا۔ آج کہاں کتنے ہی لوگ ہیں
जिनके माँ बाप तरसते रहते हैं कि बच्चे उनके पास बैठें और चंद लम्हे उनसे प्यार की बातें करें, लेकिन हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है। हम दुनिया के कॉन्फिडेंस लोगों में से हो गए हैं। आज हमने तालीम हासिल कर दी है, आज हम एजुकेटेड हो गए हैं। आज हमारे माँ बाप उस लेवल की गुफ्तगू हमारे साथ नहीं कर सकते जिस लेवल की गुफ्तगू दोस्त यार करते हैं, और दोस्त यारों में बैठना हम पसंद करते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ बैठना पसंद नहीं करते। इसीलिए वजह है आज ये कौम, मियां साहब ने शेर तो तज़व्वुफ़ पर लिखे थे, हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन ने शेर तो कुरान के शेर तफसीर को जानकर लिखे थे, लेकिन आज ये कौम मियां साहब के शेरों पर तो झूम जाती है, लेकिन जब इनके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो ये नस से मज़ नहीं। लेकिन तेरी कामयाबी का राज उस दिन होगा जिसको कल्बे अतहरे मोहम्मद मुस्तफा पे उतरने वाले कुरान पे झूमेगा और हदीस मुबारक को हासिल करेगा, तब तू झूमेगा। डाकुओं का सरदार होने लग गया। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अल हसनी वल हुसैनी की उम्र 11 साल और डाकुओं का पूरा कबीला मुशर्रफ इस्लाम सबको कलमा पढ़ा दिया, इसलिए कि माँ के ऐद को निभाया कि झूठ नहीं बोलना। आज जो बंदा हजूर गौसे आजम की 11वीं पकाए, हजूर गौसे आजम की 11वीं खाए, लेकिन झूठ बोले, बताओ कि वो हजूर गौसे आजम का मानने वाला है कि किसी और के मानने वाला है? मानेगा तो वो जो हजूर गौसे आजम से मोहब्बत करे, ज़बानी दावेदार न बने, बल्कि दावा वो करे कि महबूब से प्यार भी करे, उनकी सुन्नतों पर अमल भी करे। अगर हजूर गौसे आजम ने 11 साल की उम्र में पूरा कबीला मुशर्रफ इस्लाम कर दिया था, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम पर कितना करम होगा, हम पर कितना करम होगा। कभी हमने नहीं सोचा, हम तो फकत निस्बत के पीछे लगे रहते हैं कि आज हमें निस्बत फलां की मिल गई, हम बख्शे गए, आज फलां की निस्बत मिल गई, हमारे गुनाह माफ हो गए। लेकिन जब तक तू उसकी बारगाह में आहुजारी नहीं करेगा, उसकी बारगाह में आकर सजदा रेजी नहीं करेगा, उसके दीन के बताए हुए रास्तों पर अमल नहीं करेगा, तब तक तुझे निस्बत भी बचाने वाली नहीं। क्योंकि सिफारिश उसी की जाती है जिसके अंदर काबिलियत हो, जिसके अंदर कोई चीज मौजूद हो। जिसके अंदर कोई चीज मौजूद होगी उसके सिफारिशी भी ज्यादा होंगे, लेकिन जिसके अंदर चीज ही कोई ना मौजूद हो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ही कोई ना हो, तो उसकी सिफारिश करने वाले कितने होंगे? कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। कामयाबियों के सारे सेरेदार बन जाते हैं, लेकिन कभी नाकामी पर कोई सेरेदार बना नहीं। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा नंबर लिए होते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल वाले या प्राइवेट स्कूल वाले बैनर आवेजा करके उस बच्चे के बारे में लोगों के सामने तशहीर करते हैं कि इस बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, लेकिन कभी किसी स्कूल वाले ने ये बैनर आवेजा नहीं किया कि हमारे स्कूल में इतने बच्चे फेल भी हो गए हैं। इसलिए निस्बतें तब काम आएंगी, निस्बतें तब तुम्हारे मेयार के मुताबिक आएंगी जब तुम दीने मुस्तफा पे अमल करोगे। खाना काबा है, ऐन शबाब के अंदर हजूर गौसे आजम है, हदीम के अंदर गर्म पत्थरों के ऊपर अपना सर मुबारक रखा हुआ है और इस जोर से गिरिया जारी कर रहे हैं, इस जोर से रो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में के पास खड़े होकर तवाफ करने वाले लोग भी आपके पास आ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मालिक ये कितना गुनहगार है, ये तुझसे माफी मांग रहा है, ए मालिक इसे माफ कर दे, ए मालिक इस पे करम कर दे, ए मालिक इसके गुनाहों को माफ कर दे। आपकी गिरियाजारी बढ़ती जा रही है, आप रो रहे हैं, गर्म पत्थर हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आहुजारी चल रही है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाहट चल रही है, माफिया मांग रहे हैं। लोग पास खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें छोड़, इसे बख्श दे, ये गुनहगार है, इसे बख्श दे। तवाफ नहीं कर रहे, लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं ये कितना गुनहगार है कि अल्लाह की बारगाह में रो रहा है। जब सजदे से सर उठाया तो लोगों को चीखने लगे। वो कोई और नहीं था, वो हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग रहे थे, अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझे माफ कर दे।
اور جن کی نسبت ہم لیے پھرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح روئیں کہ لوگ ان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اور آج ہم فقط 11ویں پکا کر فقط سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم بخشے ہوئے نہیں۔ بخشش کا سامان تبھی ملے گا کہ جب 11ویں والے کی بات بھی مانی جائے گی، جب 11ویں والے کے حکم کو بھی مانا جائے گا، اس کی حقیقی معنوں کے اندر تشریح کی جائے گی۔ علامہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث کے بہت بڑے استاد ہیں، آپ نے کثیر تعداد میں لوگوں کو علم حدیث دیا ہے، اور آپ کا جب وقت وصال قریب آیا، آپ پر موت کا عالم طاری ہوا، تو آپ نے اپنے لوگوں سے، لواحقین سے، شاگردوں سے یہ کہا کہ جس پانی سے مجھے غسل دینا ہے اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ لکڑیاں اکٹھی نہیں کرنی، بلکہ جن کلموں کو گھڑ گھڑ کے میں اللہ کی حدیث لکھتا رہا ہوں وہ ساری کلموں کا کچرا میرے گھر کے اندر موجود ہے، ان کلموں کے گھڑے ہوئے کچرے کو جلانا اور جلا کر آگ اس پر ڈال کر کے پانی گرم کر کے مجھے نہلانا، تاکہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو حدیث کا فیضان میرے جسم کے ساتھ جائے، اور جب میں قبر میں جاؤں تو پوچھنے والے کو بھی چس آئے، بتانے والے کو بھی چس آئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ ساری زندگی حدیث لکھی، ساری زندگی حدیث پڑھائی، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ و طائب کرتے رہے۔ آج ہم وقت نماز مسجد میں نہیں آ سکتے، آج ہم وقت نماز اپنی نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ لمحے دور نہیں ہیں، وہ لمحے زیادہ قریب ہیں کہ جب وقت آئے گا تجھے غسال پھٹے پر لٹائے گا اور تجھے غسل دیا جائے گا، تجھے کفن دیا جائے گا اور تیرا جنازہ پڑھایا جائے گا، اور تو اللہ کی بارگاہ میں خائب و خاسر ہو کر جائے گا، تب تجھے پتا چلے گا کہ نماز کی کتنی اہمیت تھی، روزے کی کتنی اہمیت تھی، زکوٰۃ کی کتنی اہمیت تھی، مال ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کی کتنی اہمیت تھی۔ یہ سارے اسلوب، یہ سارے سوالوں کے جواب قبر میں لیں گے۔ اگر دنیا کے اندر خدا کو راضی کر کے گیا، دنیا کے اندر خدا اور مصطفیٰ کے تابع اپنی زندگی گزار کر گیا، تو پھر وہ موت نہیں ہوگی، بلکہ موت تیرے لیے تحفہ بن جائے گی، موت تیرے لیے تحفہ بن جائے گی۔ موت کوئی دردناک کھیل نہیں ہے، موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہے، موت کے بعد بھی ایک ایسی زندگی شروع ہونی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ ہم ان مکانوں کو، ان آبادیوں کو، محلوں کو آبادیاں شمار کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ مکان، یہ آبادیاں، یہ محلے آبادیاں ہیں، در حقیقت یہ مسافر خانے ہیں۔ آبادیاں وہ ہیں جہاں ہم اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک مکان سے دوسرے مکان میں تو بندہ جا سکتا ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں تو بندہ جا سکتا ہے، لیکن ایک قبر سے دوسری قبر میں جا سکتا نہیں۔ ساری زندگی بقیہ عالم برزخ والی زندگی اسی قبر کے اندر گزارنی ہے، وہی وحشتیں ہوں گی، وہی تنہائیاں ہوں گی۔ اس لیے آج وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جا، اس انداز کے اندر جا، ہر لمحے پاک اور صاف رہے، تیرا تن بھی پاک ہو، تیرا من بھی پاک ہو، تیری زبان پر یا ذکر خدا ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو، تیرے چہرے پر سنت مصطفیٰ ہو، تیرے سر پر دستار مصطفیٰ ہو۔ جب تو گلیوں میں چلے اس انداز کے ساتھ چلے کہ غلام مصطفیٰ بن کر چلے، اے بندیا دنیا ہوتے رکھ تو ایسا بین کھلون، تو آویں تے لوکی اسن جاویں تے لوکی۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و طائب کریں، اور اس لمحے کے لیے تیار رہیں کہ جب مالک کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پریشانیاں نہ ہوں، بلکہ کریم پکاریں کہ یہ میرا رب۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔